السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. کیا جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کے سربراہ بن سکتے ہیں اور کیا وہ بن جائیں گے؟ جبکہ یہ بہت دور کی بات ہے، گو کہ ابھی 4 مہینے کے بعد جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں ریٹائرمنٹ پہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ 30 دسمبر کو شاید ان کی ریٹائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مرتبہ پھر ملک ریاض کے جو بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز ہیں اس کی نیلامی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی ہے. اس میں کیا ہوا اور شیر افضل مروت کی واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ جناب جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ. تو طیب بلوچ صاحب سے پوچھنے سے پہلے اچھا نہیں، پہلی باری میری ہے، پہلی باری آپ کی ہے. دیکھیں، آئینی بینچ جو ہے وہ ظاہر ہے جسٹس امین الدین خان اگر نہ ہوئے تو پھر جو ہے وہ ایک ممبر آئینی بینچ کے سربراہ کا تعین ہونا ہے. جی. اب جو آئینی کمیٹی ہے وہ ہے 3 ججز پر مشتمل. جی. سینئر ترین ہے جسٹس امین الدین خان اور جمال مندوخیل اور محمد علی مظہر صاحب. اب جب جسٹس امین الدین خان ریٹائر ہوں گے تو پھر کیا جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر یا چیف جسٹس پاکستان ان میں سے کوئی آئینی بینچ میں شامل ہو کر اس کا سربراہ بن سکتے ہیں؟ کیا چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ قیوم صدیقی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ کے آئینی بینچ کے سربراہ بننے پہ ڈسکشن اتنی نہیں ہوئی جہاں تک میری اطلاع ہے، جتنی ڈسکشن اس بات پہ جوڈیشل کمیشن میں ہوتی رہی ہے کہ تمام ججز کو شامل کر دیا جائے. تو اگر ہم ووٹنگز بھی ہوئی، ووٹنگ بھی ہوئی، گو کہ میجورٹی نہیں تھی. اگر اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھیں تو اگر تمام ججز کو سامنے اگر شامل کیا گیا آئینی بینچ میں، سپوز جسٹس امین الدین صاحب کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد، تو پھر تو چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی بھی آئینی بینچ کے ظاہر سینیورٹی کے اندر وہ پھر سینیورٹی میں چیف جسٹس صورتحال اس طرح کی بنے گی. اب ایک معاملہ، ایک پہلو یہ بھی ہے جس کے اوپر، لیکن ان کو باہر کیوں رکھا گیا تھا؟ جیسے امین الدین خان صاحب کو کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ اس بات پہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا، اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. جب 26ویں ترمیم ہو گئی تو جوڈیشل کمیشن کا جو پہلا اجلاس ہوا، اس پہلے اجلاس میں اس وقت کے ممبر جوڈیشل کمیشن تھے پاکستان بار کونسل کے اختر حسین صاحب. وہ بڑے پرنسپل آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو ان کی طرف سے یہ تجویز جوڈیشل کمیشن میں دی گئی کہ میری رائے میں وہ ممبرز جو 26ویں ترمیم کے متاثرہ ہیں یا وہ ممبر جن کو 26ویں ترمیم سے فائدہ ہوا ہے، ان کو آئینی بینچ میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی صاحب. ہاں، کیونکہ چیف جسٹس جو ہے وہ 3 سینئر ججز میں سے جو 26ویں آئینی ترمیم کا اصول ہے، اور انہی تینوں ناموں پہ غور کر کے جسٹس یا افریدی صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کیا گیا تھا. تو ان کے اس تجویز کو جوڈیشل کمیشن کے اس وقت کے پہلے اجلاس میں سراہا گیا اور پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ میں پھر یہ طے ہوا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک 26ویں ترمیم والا معاملہ، کیونکہ 26ویں ترمیم چیلنج بھی تھی، تو اس لیے ان کے علاوہ جو ہے وہ جج کو آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو پھر ان 3 ججز کے علاوہ جو سینیورٹی لسٹ پہ نمبر 4 پہ تھے جسٹس امین الدین خان صاحب، ان کو آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اب جسٹس امین الدین خان صاحب کے بعد جو سینئر جج ہیں، اگر ہم اس ترتیب سے بات کریں تو جسٹس جمال صاحب. اب اگر دیکھیں کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے اندر 2 بڑی چیزیں ہوئی تھیں نا، ایک تو یہ کہ آئینی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ جو سینیورٹی کی بنیاد پہ چیف جسٹس نے ہوگا، بلکہ 3 سینئر ججز میں سے پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کا انتخاب کرے گی. تو جو آئینی بینچ ہے وہ بھی تو 26ویں آئینی ترمیم ہی کی کریشن ہے. تو منصور علی شاہ صاحب پہ یا چیف جسٹس پہ اس کے قدغن کیوں لگائی جاتی ہے کہ وہ کیونکہ چیف جسٹس کی دوڑ میں تھے تو اس لیے جو ہے وہ ان کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، اس پہ ایک تو بیک گراؤنڈ ہم نے یہ بہرحال دیکھا ہے کہ ود ان دی جوڈیشری 26ویں ترمیم کے معاملے کے اوپر بہت شدید قسم کی لڑائی رہی. مطلب یہ اختلاف نہیں تھا، لڑائی اس لیے بھی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک اجلاس
جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بلا لیا تھا. وہ جب سعودی عرب سے آئے تھے وہ ٹک ٹاک سامنے آئی تھی اور پھر اس کے بعد تو اس پہ تو اٹیمپٹ تو یہ تھی 4 نومبر 2024 کو انہوں نے تو بلا اٹیمپٹ تو یہ تھی کہ کہ فل کوڈ بنا دیا جائے اور پوری ترمیم کو جو ہے وہ اس کے اوپر. پھر ہم نے آپ کو AQS لائیو ہی میں ایک خبر دی تھی کہ کس طرح سے ان کا یہ جو سارے سلسلہ ہے, کس طرح سے 13 جج صاحبان اس وقت تھے اور انہوں نے اس تجویز کو جو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تھی وہ اکثریتی رائے سے مسترد کی تھی, مسترد کیا تھا. اسی لیے تو ہم آپ کے مداح ہیں نا قیوم صدیقی صاحب. یہ جو اس طرح کی بڑی بڑی خبریں آپ ہمیں بھی بتاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو بھی بتاتے ہیں, یہ بہت بڑی خبر تھی. اور اس پہ میرا آج بھی یہ نقطۂ نظر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ انفارمیشن پبلک کرنی چاہیے تھی. بالکل, میں تو کہتا ہوں وہ خط ابھی بھی پبلک ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ریزننگ دی گئی تھی, کیونکہ وہ باقاعدہ پھر اس کے بعد خط بھی لکھا گیا تھا منصور علی شاہ صاحب. بالکل ایسا ہی ہے. اور طیب بلوچ بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ہاں, طیب بلوچ بھی آئے ہوئے ہیں. طیب بلوچ صاحب, اگر منصور علی شاہ صاحب آئینی بینچ کے سربراہ بنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنتے ہوئے, یا شاید بس سر وہ ان کو بنا دیں آئینی بینچ کا سربراہ, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ آئین کو پھر سائڈ پہ رکھ دیں. کیوں؟ بات یہ ہے کہ جو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے یہاں پہ کیا, اپنے ہی چیف جسٹس کو توہین عدالت, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کو توہین عدالت, اور جو مہم جات, جو ایڈونچر کی, جو تھرماس سردار جی کے تھرماس کے اندر تو بھائی جب یہ بات ہوئی اور پھر اس وقت جو لارجر بینچ تھا جس کی سربراہی شاید جسٹس جمال مندوخیل صاحب کر رہے تھے, انہوں نے اس پہ ججمنٹ ریزرو کی ہوئی ہے, تو وہ ججمنٹ کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ وہ بھی آنی چاہیے. کتنا عرصہ گزر گیا اس ساری بات کو, وہ بھی آنی چاہیے. اور دوسرا سب سے اہم چیز ہے کہ وہ ایک ایسے بینچ میں بیٹھ کے 187 کی, تو وہ مطلب انہوں نے سیٹیسائیڈ کر دی تھی, لیکن اس کی ڈیٹیل صدیقی صاحب 187 جو لگا دیتے ہیں, صرف 187 انووک ہوا خان صاحب کے لیے 2 کیسز میں, ٹھیک ہے, اور کسی کے لیے نہیں ہوا. بھٹو شہید کا بھی ریفرنس تھا, جو حقیقت میں جہاں پہ 187 لگنا چاہیے تھا وہاں پہ بھی نہیں لگایا, خان کے لیے 187 لگایا. تو جب کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھیں گے تو لامحدود اختیارات ہوں گے, از خود نوٹسز ہوں گے. وہ عمران خان کو جیل سے نکال کر وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ میرا ایک سوال ہے. کیسے نکال دیں گے؟ از خود نوٹس لے کے سر تلوار ان کے پاس ہوگی, 187 کی تلوار بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھ کے چلا دیں, پھر آپ کدھر جائیں گے؟ میرا ایک سوال ہے کہ سپوز کریں وہ بیٹھ جاتے ہیں تو جو کچھ انہوں نے ریگولر بینچ میں جس چیز کے اختیارات نہیں تھے, جو جورسڈکشن نہیں تھی, پھر بھی انہوں نے اپنی جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ کیا. ماورائے آئین عدالت, وہ ماورائے آئین فیصلے دیے. میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کے اپنے ججز کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا ماورائے آئین فیصلہ تھا. تو جب کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھیں گے تو ایک جج ہوں گے نا وہ. سر آپ کہہ رہے ہیں نا ایک جج ہوں گے, آپ کو نہیں پتا صحیح منصور علی شاہ کا کیوں وہ کیسے نمبر گیم چینج کر دیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے ججز مینیج کر لیتے ہیں. یہ تو آپ مانے یا نہ مانے, ہوا کیا تھا مخصوص نشستوں والے میں, کیسے ایک دم بازی پلٹی تھی, آپ کو نہیں پتا. وہ بھائی یہاں پہ ایون کہ وہ تو چلو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جی وہ مستقبل کے چیف جسٹس بننے والے ہیں, تو شاید کچھ جج صاحبان نے کہا کہ یار تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اب تو وہ چیف جسٹس کا معاملہ ہی نہیں رہا نا. وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی اب پتہ نہیں اس ٹائم تک 26ویں ترمیم کی سماعت مکمل ہو جائے یا نہ ہو جائے, سپوز کرو وہ بھی پینڈنگ پڑا ہو اور یہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں بیٹھ جائیں, 26ویں ترمیم بھی اڑ گئی, چیف جسٹس کو کہیں گے نہیں اب میں ہی چیف جسٹس ہوں. اچھا اگر چلیں جسٹس امین الدین جو ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو کیا آٹومیٹکلی جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن جائیں گے؟ سر میں تو اس چیز میں ہوں, دیکھیں ابھی یہ چیزیں طے ہونا باقی ہے کہ کون ہوگا کیسے ہوگا. ابھی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ چھٹیوں کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کا کیس آئینی بینچ سننے شروع کر دے گا. اگر یہ پہلے ہی اس کو وہ کر دیتا ہے, سماعت کر کے کنکلیوڈ کر دیتا ہے 26ویں ترمیم کے اوپر, تو پھر تو اتنا ایشو نہیں ہے. اگر 26ویں ترمیم پہ فیصلہ نہیں آتا پھر ایشوز ہوں گے, لیکن میں آپ کو کہوں کہ یہ سوچنا بھی جو ہے نا وہ محال ہے کہ منصور علی شاہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں, یا پاپ ہے پاپ تو میں نہیں کہوں گا, محال ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ. ہاں جو جمال خان صاحب کا کہا ہے وہ اس میں ویسے اس وقت جب ہوگا اس میں نمبر گیم کیا بنتی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں, تو یہ بڑا ایک دیکھنے والی بات ہوگی کہ مطلب دیکھیں نا, اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر اگر اس کے ہم چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان ہیں,
جسٹس منصور علی شاہ ہیں اس میں, جسٹس منیب اختر ہیں, جسٹس امین الدین خان ہیں, لیکن امین الدین خان اس وقت نہیں ہوں گے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی, یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. لیکن ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے کہ اگر وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, قدغن تو کوئی نہیں ہے, اگر جب تک ریٹائرمنٹ ہے ارینجمنٹ کر کے جائیں, ووٹ نہ دیں کہ کوئی ایسی وہ ہے تو نہیں. لیکن مطلب سوال پڑا ہوگا کہ جی یہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو یہ کیوں اس اجلاس کے اندر شامل ہیں. حالانکہ بندیال صاحب تو آخری دور میں پتہ نہیں کتنی اپوائنٹمنٹ کر گئے. لیکن اچھا اس کے بعد جو ہے محمد علی مظہر صاحب ہیں, امین الدین خان صاحب ہیں, تو یہ ہیں. تو کیا ہوگا اس میں پھر, کیونکہ آئینی بینچ کا سربراہ بھی اس کا جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہے اور جو ہے وہ سینئر جج کے طور کے اوپر بھی ہیں. تو جمال مندوخیل صاحب اوپر چلے جائیں گے, نیچے سے پھر کوئی ایک اور جج صاحب آئیں گے, محمد علی مظہر صاحب. پھر جیسے محمد علی مظہر صاحب کا ہے تو پھر کیا جوڈیشل کمیشن کی حیثیت کیا بنتی ہے وہاں پہ, اکثریت کس کی نظر آتی ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کے 2 ممبر پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, 2 ممبر جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے, ایک بار کونسل کے نمائندے, ایک لا منسٹر, جسے کہتے ہیں نا وہ سادہ اکثریت, تو وہ 7 ووٹ تو مجھے لگ رہے ہیں کہ اس سائڈ پہ ہیں. تو آپ کی کیا پریڈکشن ہے, بنیں گے جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب میں سے کسی ایک کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے؟ اب یہ صدیقی صاحب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا 26ویں ترمیم اس وقت تک ڈیسائیڈ ہو چکی ہوگی یا نہیں ہو چکی ہوگی. اگر 26ویں ترمیم ڈیسائیڈ ہو چکی ہوگی تو میرا وجدان کیا کہتا ہے, میں گیس کر رہا ہوں اندازہ, میرا اندازہ یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سمیت تمام ججز آ جائیں اس میں. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ چیف جسٹس ہوں, باقی نیچے والے 2 نہ ہوں, باقی بھی ہوں. یہ بھی ہے. اور جسٹس اطہر صاحب کے حوالے سے ایک اجلاس میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا تھا جی کہ ان کو بھی ہونا چاہیے. باقی تمام ججز کے حوالے سے بھی جسٹس جمال صاحب ایک ویو دے چکے ہیں. تو ابھی یہ دور کی کوڑی ہے, ابھی دور کی باتیں ہیں, لیکن معاملہ ہے خاصا اہم ہے معاملہ. ٹھیک ہے. تو اپنا طیب, آج وہ ملک ریاض والے کیس میں کیا ہوا؟ سر ملک ریاض والا کیس, فاروق اچنائک جوڈیشل کمیشن کے ممبر جو ہیں وہ آئے تھے. ہاں, اس میں سر جو ارجنٹ ان کو چاہیے تھا نا سٹے کرانا, جو نیلامی ہو رہی تھی, وہ تو ان کا مدعا اور مقصد کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن آج جسٹس نعیم افغان کی جو ریمارکس تھے نا وہ بڑے اہم اور بڑے امپورٹنٹ تھے. بیسیکلی اپنا جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا. سماعت جب شروع ہوئی تو فاروق اچنائک سامنے ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ کیس, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو یہ سی ایم ایز لگی ہوئی ہیں نا, مرکزی جو درخواست ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, ججز کا کہنا تھا. تو انہوں نے کہا سر رات کو مجھے بھی رات گئے 12 بجے آلموسٹ پتہ لگا کہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے, تو میرے پاس بھی وہ نہیں ہے. اچھا تو وہ رجسٹرار آفس کے پاس ہوگی, تو انہوں نے کہا جی رجسٹرار آفس کے پاس ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نہ پھر ہم کیس کو جو ہے نا وہ ملتوی کر دیتے ہیں, چلو ہم رجسٹرار آفس ریکارڈ بھی طلب کر لیتے ہیں. تو اس پر فاروق اچنائک نے کہا نہیں, آپ ملتوی نہ کریں, آپ بے شک تھوڑا وقفہ کر دیں. اس میں اہم چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں سٹے جو ہے وہ چاہیے اور میں اس پہ جو ہے وہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پہلے ہم ریکارڈ منگوا لیتے ہیں. تو اس سماعت میں تھوڑا دیر کے لیے وقفہ کیا گیا. پھر وقفے کے بعد مطلب دوبارہ جب سماعت ہوئی تو اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ وہ رجسٹرار آفس کی جانب سے یا وہ ایک پورا فائلیں آئیں, انہوں نے فائل پڑھی. تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ اس پہ کرنے لگے, آرگومنٹ کرنے لگے فاروق اچنائک. تو انہوں نے کہا نہیں اس کو ہم پھر نیکسٹ سماعت پہ سن لیتے ہیں, تو 1 ہفتے بعد ہم سماعت ملتوی کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا پھر 1 ہفتے بعد نہیں کرو, 2 ہفتے کا, نہ 13 اگست کا, ہاں انہوں نے کہا پھر 13 اگست تک کر دو, میری اویلیبلٹی میرے اور کیسز لگے. تو 13 اگست تک کے لیے سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے. لیکن سماعت ملتوی کرتے ہوئے جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ یہ آپ ہمیں ریکارڈ دے دیں کہ ہمیں پتہ تو چلے یہ کون سے ریفرنسز ہیں اور کس میں یہ میٹر چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں تو یہ 3 ریفرنسز ہیں. نہیں انہوں نے کہا نہیں, فاروق نے کہا نا 2 ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ غلط ہو سکتے ہیں, اس میں 3 ریفرنسز ہیں اور ان 3 ریفرنسز کا معاملہ ہے. اور اس میں میٹر یہ ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے یعنی کہ وہ دماد جو ہیں ملک ریاض کے, بھائی وہ پلی بارگین پہ پہلے راضی ہوئے اور پھر انہوں نے انکار کر دیا. تو اس پہ آپ کہا کہ یہ بائی فورس پلی بارگین کی, ہاں بائی فورس کی گئی. تو انہوں نے کہا نیب کا اپنا جو آرڈیننس ہے, قانون ہے, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی ملزم یا بندہ
پلی بارگین سے انکار کر دے تو پلی بارگین والا کنسیپٹ پھر ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر کیس مرکزی اس میں وہ چلا جاتا ہے جو کس کا اسٹیٹس تھا اس کے تحت کیس چلتا ہے. تو نے کہا اس کیس میں بھی یہی ہوا. تو فروق نے کہا نا بالکل یہی ہوا ہے. میرے موکل نے جو ہے وہ انکار کیا ہے, لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ نیب جو ہے ان کے خلاف ان کارروائیوں پہ اتر رہی ہے. جب کہ نیب ترمیم آرڈیننس آیا ہے تو اس کے بعد تو یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تھیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نیب تو مطلب کہ ابھی یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ کون کون سے وہ ریفرنسز ہیں جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہاں, اس میں مین ریفرنس تو پتہ ہے جو ہے وہ جو ثاقب نثار صاحب نے چیمبر 1 میں بیٹھ کے بنایا تھا. اچھا, وہ بیریا ٹاؤن انکلیو بیریا کراچی. نہ اچھا, وہ فیک بینک اکاؤنٹ کا فیک کیس. ہاں, جس اس میں تو بڑے نام آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل کے بڑے اصل کیس وہی ہے. زرداری کا بھی صدر زرداری کا بھی کیس ہے. شہباز شریف بھی میرا خیال نہیں, اس میں شہباز شریف نہیں تھے. اس میں سندھ کا اومنی گروپ اور یہ والے میٹرز آتے ہیں. بیانیہ ٹھیک. سندھ حکومت کے خلاف بنایا گیا تھا. پاپڑ والوں کے اکاؤنٹ نکل آئے فلاں والے کے, اور یہ پوری ایک گیم رچائی گئی تھی اس وقت. اور وہ ایک طرح سے اس میں پھر تو نیب امینڈمنٹس ہو چکے ہیں. ان نیب امینڈمنٹس کو جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بشمول جسٹس منصور علی شاہ جی, انہوں نے تو اس کو اس کے حق میں فیصلہ دے دوں کہ وہ مائنورٹی میں تھے, تو اس پہ ریویو ہوا تھا انٹر کورٹ اپیل ہوئی, اور انٹر کورٹ اپیل کے اندر پھر وہ جو ہے نا وہ کہا تھا کہ جی پارلیمنٹ کی ترامیم ہے اس میں ہم مداخلت نہیں. دوسرا قیوم صدیقی صاحب, اس کیس پہ میں ایک کمنٹ یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ سی ایم ایز فکس تھیں, آج مین کیس فکس نہیں تھا. ٹھیک, اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ مین کیس کیوں فکس نہیں کیا گیا. اور ایک طرح سے میرے خیال میں اس کا امپیکٹ میں اگر بات کروں تو یہ بھی ہے کہ ابھی آگے بولی کا پروسیس جو پراپرٹیز ہیں, کیونکہ 8 پراپرٹیز تھیں, 2 ادائیگی کے بعد جو مارگیج کروائی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی تھی, 6 انٹیکٹ رکھی گئی تھی. ان میں سے ایک جو پراپرٹی ہے وہ آزاد ڈیجیٹل کے جو سی ای او ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے لے لی ہے. باقیوں کی آفرز آئی ہیں, لیکن ابھی وہ کمپیٹنٹ جو اتھارٹی ہے اس نے طے کرنا ہے. لیکن وہ مطلب ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جو بڈ تھی اس پہ پورا نہیں اترے, انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ڈیسائیڈ کریں گے. اور جو باقی 3 ہیں جی, باقی 3 ہیں, انہوں نے کہا جی ہم بہت جلد اس کے اوپر اناؤنسمنٹ کریں گے. تو ایک تو میرے ذہن میں یہ سوال بہرحال آ رہا ہے کہ وہ کیس جس کا مین کیس ابھی فکس ہی نہیں تھا, میچ اسٹے اپلیکیشنس کو آپ نے فکس کیا, تو اب جب بولی کا پروسیس ہوگا تو انویسٹر کے ذہن میں یہ بات تو بہرحال جائے گی کہ تینا تاریخ نو ہیئرنگ بھی ہے. ہاں نہیں وہ تو ظاہر ہے. آپ کو یاد ہے اسحاق ڈار کے جو گھر تھا وہ اس کو بھی وہ کر دیا گیا تھا نا, تو بعد میں آپ وہ وہیں پہ رہ رہے ہیں. تو اپنا شیر افضل مروت, ان کے والے سے کیا ڈیمانڈز آ رہی ہیں؟ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے قیوم صدیقی صاحب. شیر افضل مروت صاحب کے خلاف جو ہیں وہ پہلے, کیونکہ ہمیں یہ بالکل کلیئرلی میڈیا پہ یہ جنگ چلتی رہی بٹوین علیمہ صاحبہ اور شیر افضل مروت کے. شیر افضل مروت پھر بیانات بھی دیتے رہے علیمہ بی بی صاحبہ کے حوالے سے. اب پی ٹی آئی کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور اس اجلاس میں ڈسکشن میں اب جبکہ یہ عمر ایوب, زرتاج گل اور یہ وہ ہاں ٹھیک ہے, آج یہ بات کہی گئی ہے سیٹیں خالی ہو گئیں کہ شیر افضل مروت کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں دوبارہ لانا چاہیے. تو اب یہ معاملہ طے یہ ہوا ہے جی کہ عمران خان سے پوچھا جائے گا. ایک ویو یہ بھی ہے کہ کیا شیر افضل مروت کو اپوزیشن لیڈر بنانے جا رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچرزئی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. وہ پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان کے نومینیٹڈ کردہ پریزیڈنٹ کے امیدوار بھی تھے آصف علی زرداری کے خلاف. بالکل. تو اور اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بھی ہیں, کافی مطلب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. اچھا, اب شیر افضل مروت کا ایشو یہ ہے کہ صدیقی صاحب کہ ایک تو تنقید ہو رہی ہے بیرسٹر گوہر کے اوپر کہ وہ دیوار سے دیوار جڑی ہوئی تھی, 5 کیس کو غائب ہی تھے, نظر ہی نہیں آئے, غائب تھے, اور آپ سپریم کورٹ تک نہیں آ سکے. تو اس پہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی خود اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کوئی پولیٹیشین تو نہیں ہے نا سر, وہ ہیں تو سادے سے ایک وکیل ہیں. ہم ان کو سپریم کورٹ میں یہاں پہ جانتے ہیں, رسم صاحب کے ساتھ آیا کرتے تھے, مطلب معصوم آدمی ہیں. وہ ماریں اور وہ یہ پولیس سے لڑ جاؤ وہ ٹھیک ہے, لیکن سر وہ سر سلمان اکرم راجہ جیسے وکیل یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں پروٹیسٹ والا مٹیریل ہی نہیں ہوں. تو آگے اب آپ اندازہ لگا لیں. دوسری بات اس پہ
اندھیرا ہو گیا. جی بس آخری بات یہ ہے کہ مشال یوسف زئی کی مخالفت علیمہ خان نے کی لیکن وہ سینیٹر بنے. مشال یوسف زئی کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف علیمہ صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی لیکن وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں. اور شیر افضل مروت کے خلاف جو سب سے بڑی مخالف ودن دی پی ٹی آئی ہیں وہ علیمہ صاحبہ ہی ہیں. لیکن عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ علیمہ صاحبہ کا پی ٹی آئی سے یا پی ٹی آئی کی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ تعلق قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہوئی ہمیں اکثر دکھائی دیتی ہے. مروسی سیاست کرتی ہوئی نظر آتی ہیں آج. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے. تو شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے, لانے کے بعد.